اس نے مجھے کہا مسجد میں بیٹھو، خدا کی قسم میرے راستے ایسے کھلے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہنسا مارا اور 12 قبیلوں کے 12 راستے بن گئے دریا میں۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے میرا راستہ کھول دیا۔ میں کسی چیز پر جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، کسی بھی چیز پر، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ میرا محبت ہے، میری پیار ہے، میری ماں باپ، میری جان، میری مال، میری اولاد، ہر چیز قربان۔ اور اب وہ بھائی کہتے ہیں، اس نے مجھے قسم اٹھایا کہ ایک تو یہ ہے کہ دن بدن میرا محبوب کے ساتھ پیار بڑھتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے، میرا دنیا خوبصورت ہوتی جا رہی ہے اور آخرت اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اب لوگ میرے تابع ہیں، لوگ میرے غلام بنے ہوئے ہیں، لوگ مرید بنے ہوئے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ایک ایسا عمل جو کہ نہ قرآن مجید سے ہے، نہ احادیث مبارکہ سے ہیں، نہ اللہ جل شانہ کے ناموں سے کوئی عمل بتانے والا ہوں، ان کا تعلق ڈائریکٹ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھو، ختم نبوت زندہ باد، یہ عربی نہیں ہے، قرآن مجید کا آیات نہیں ہے، ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے کیا کر دکھائے ہیں، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ مجھے رونا بھی آتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں اور بہت حیران ہوں، بہت زیادہ حیران ہوں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا، یہ میں اپنا وظیفہ نہیں دیتا ہوں بھائی، اپنا وظیفہ نہیں ہے میرا، یہ ایک بھائی کا وظیفہ ہے، اور ان کا قصہ بھی شیئر کرتا ہوں، اور آپ بھی جو ہے نا حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ تو عجیب ہم نے سنا۔ ایک آدمی نے کہا، ایک بھائی تھا میرا، کہ میرے بہت زیادہ دشمن، ہر جگہ دشمن، اور جہاں پر جاؤں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی بلا مجھ پر آ جاتی ہے، اور میں کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیرت کرتا ہوں۔ کیسے غیرت کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد بہت سے دجال آئیں گے، بہت جھوٹے آئیں گے، جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک کذاب تھا، مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہاں، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے تھے تو اللہ جل شانہ قرآن مجید میں یہ نہیں فرماتے ہیں کہ من قبل و من بعد، نہیں، من قبل۔ قرآن مجید میں پہلا پارہ سورہ بقرہ جب شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں پر اچھا تفصیل میں جا رہا ہوں، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب بھائی اور بہنوں کو پتہ ہے۔ لیکن ایک کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، جن کو کمنٹ آتا ہو، جو کمنٹ کر سکتا ہو، تو آج میری طرف سے سب کو یہ ہے کہ اگر آپ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی کام آپ کہتے ہیں کہ حل ہو جائے مفت میں تو اور سیکنڈوں میں حل ہو جائے، تو آپ کمنٹ میں لکھ کے ختم نبوت زندہ باد، بس ختم نبوت
زندہ باد۔ تو بھائی نے کہا کہ میں دنیا کے ہزاروں مصیبتوں میں پریشان تھا، لاکھوں مصیبتوں میں پریشان تھا، ہر جگہ جہاں پر بھی جاؤں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تو میں نے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کرتے ہیں۔ اس نے تسبیح اٹھائی اور تسبیح اٹھاتے ہی ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، دل میں جوش سے پڑھتا تھا۔ اس نے مجھے کہا مسجد میں بیٹھو، خدا کی قسم میرے راستے ایسے کھلے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہنسا مارا اور 12 قبیلوں کے 12 راستے بن گئے دریا میں، اس طرح اللہ جل شانہ نے میرا راستہ کھول دیا۔ میرے بھائی اگر میرے اوپر کوئی غیرت کرتا ہے نا تو میں اپنے جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جو دونوں جہانوں کا سردار ہوگا اور ان پر کوئی غیرت کرے گا تو اللہ جل شانہ ان کو کیا صلہ دے گا؟ یہ دنیا میرے محبوب کے وجہ سے بنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کو بھی میں پیدا نہ کرتا۔ اب ہر جگہ آپ لوگوں کے زبان پر، آپ لوگوں کے عمل سے، آپ لوگوں کے کردار سے ہر جگہ آپ لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے اور یہ بولتے رہنا ہے کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ میں کسی چیز پر جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، کسی بھی چیز پر، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ میرا محبت ہے، میری پیار ہے، میری ماں باپ، میری جان، میری مال، میری اولاد، ہر چیز ختم نبوت پر قربان، اور آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں اور خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ختم نبوت زندہ باد۔ یہ جتنا میرے ایمان کے اندر میرے ایمان میں ہے اور جتنا میرے اس کے ساتھ پیار ہے نا، تو دنیا اور آخرت میں میرا اور کسی کے ساتھ جو ہے اتنا پیار نہیں ہے۔ میں کبھی نہ کبھی جذباتی ہوتا ہوں نا تو میرے الفاظ جو ہے نا پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں ادھر ادھر کے، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے میرے بھائی کہ اس کے اوپر نہ تجربہ کرنا چاہیے اور نہ ہی ان لفظ کے ساتھ کوئی، بس میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ ختم نبوت اگر آپ پڑھو گے نا، میرا جو عشق کا اندازہ ہے، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ آپ کو اتنا ثواب نہیں دے گا جتنا کہ اس لفظ پر ختم نبوت زندہ باد۔ اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، تو ختم نبوت زندہ باد یہ دل کے اندر دل پر مہر لگاؤ، دل کے اندر دل پر مہر لگاؤ، دل کے اندر دل پر مہر لگاؤ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ میرا محبوب اولین بھی ہے اور میرا محبوب آخرین بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ یہ تجربہ کر لے اور یہ ٹرائی کر لے کہ اگر آپ محبوب کے اوپر غیرت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ آپ پر کتنا غیرت کرے گا۔ اب وہ بھائی کہتے ہیں، اس نے مجھے قسم اٹھایا کہ ایک تو یہ ہے کہ دن بدن میرا محبوب کے ساتھ پیار بڑھتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے، میرا دنیا خوبصورت ہوتی جا رہی ہے اور آخرت اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اب لوگ میرے تابع ہیں، لوگ میرے غلام بنے ہوئے ہیں، لوگ مرید بنے ہوئے ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، جس سے کہتا ہوں کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا آپ لوگ محبوب کے اوپر غیرت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر آپ محبوب کے اوپر غیرت کرنا چاہتے ہیں یا آپ محبوب کے ساتھ آپ کا پیار ہے تو کمنٹ میں لکھ کے ختم نبوت زندہ باد۔ آپ لوگوں کا آج جذبہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنا جذبہ ہے آپ لوگوں کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔